السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے قرآن کا ایک پہلو رکھنا چاہتا ہوں۔ ہر دور میں، بہرحال ہمارے دور میں تو بہت ہی زیادہ کہ لڑکے لڑکیاں آپس میں کس طرح انٹریکٹ کرتی ہیں یا کرتے ہیں، اور ینگ ایڈلٹس، یونیورسٹی کے طالب علم، اور ہر دور کے ہماری ایج میں بھی ہاؤ شوڈ وی انٹریکٹ وتھ اپوزٹ جینڈر، اپوزٹ سیکس جس کو کہتے ہیں جینڈر انٹریکشن۔ بہرحال قرآن نے ہدایات دی ہیں، اور بہت ہی بریلینٹ سورہ ہے قرآن کی، سورہ نور، اور یہ ایسی سورہ ہے کہ ہمیں ہر سورت ترجمہ سے پڑھ لینی چاہیے، ترجمہ سے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے۔ اس زبان میں قرآن کو پڑھنا جو سمجھ نہ آئے، بڑی اچھی بات ہے، عربی ہے، اللہ پاک نے اس زبان میں بات کی، لیکن اللہ پاک خود قرآن میں فرماتے ہیں خود کہ میں نے عربی میں اس لیے بات کی کہ وہ عربوں کے لیے نازل ہوا تھا، قریش کی زبان میں، فار دا سمپل ریزن، نو ادر ریزن۔ تو ہماری زبان بہرحال اردو یا انگلش ہے، تو اس میں ہم پڑھیں گے۔ قرآن میں ایک بڑی واضح ہدایت ہے اس میں۔ ایک تو یہ سورہ نور کا پہلا جملہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میں نے سورت نازل کی اور اس کے احکام فرض کیے ہیں۔ اٹ سٹارٹس وداؤٹ تمہید، وداؤٹ اینی بیک گراؤنڈ، کہ یہ میں نے فرض کیے ہیں۔ دیکھیں اس میں ایک بات ہے کہ اللہ نے مردوں کو کہا پہلے، میں اس آیت پہ ابھی آؤں گا، لیکن میں تھوڑا بیک گراؤنڈ دے دوں۔ مردوں سے پہلے اللہ نے کہا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ کیا کہاں نیچے رکھیں؟ آبویسلی جب اپوزٹ سیکس سے ان کا انٹریکشن ہوگا، نیچے رکھیں کا مطلب یہ نہیں کہ میں اگر آپ کو دیکھ رہا ہوں کسی خاتون کو تو میں اپنے پاؤں کو دیکھوں، حیا والی نگاہ، پہلی بات۔ اور وہ دے شوڈ ریمین ماڈسٹ۔ پھر عورتوں کو کہا، یہ بھی ذرا غلط فہمی آپ نوٹ فرمائیے، ہم عورتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں، پہلے اللہ نے مردوں کو کہا، یہ آیت نمبر 30 ہے غالباً یا 31، اس میں پھر عورتوں کو کہا کہ عورتیں بھی ایمان والیاں نگاہیں نیچے رکھیں اور ماڈسٹ رہیں۔ اور ناؤ ان جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 61 سورہ نور کی بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ آیت نمبر سورہ 24 سورہ نور کی آیت 61، اللہ دیکھیے اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں ملتی ہیں، آبویسلی کو ایجوکیشن جہاں پر ہے، ہمارے رشتہ داروں میں کزنز ہوتے ہیں، اور ادر دین سبلنگس جو آپ کے رشتہ دار ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ ہے، کم سے کم سب کانٹیننٹ میں، کہ عورتیں بالکل الگ اور مرد الگ۔ تو یہ کلچرل چیز تو بڑی اچھی ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے اس میں، وہ میں آیت کا ایک حصہ پیش کروں گا عربی میں، تو ترجمہ ذرا آپ کو پڑھ دوں گا وقت کے پیش نظر۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او صدیقکم، دوست، لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ پیو، تم پر اس امر میں کوئی گناہ نہیں کہ تم کھاؤ پیو، خواہ اکٹھے ہو کر یا الگ الگ، اکٹھے ہو کر یا الگ الگ۔ اکٹھے ہو کر الگ الگ کا مطلب یہ نہیں کہ میل فرینڈز اکٹھے کھائیں یا الگ کھائیں، فیمیل فرینڈز الگ اکٹھے کھائیں یا الگ کھائیں، نو، جینڈر انٹریکشن، مرد اور عورت، یونیورسٹی بوائے اینڈ گرل، مرد اور عورت اکٹھے بھی کھا سکتے ہیں دوستوں میں اس طرح، اور اگر فرینڈز اینڈ الگ بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ بالکل کلیئر۔ اب آپ دیکھیں پوری آیت کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم اپنے گھروں سے، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چاچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا جو آپ کے زیر لوگ ہیں ان کے گھروں سے، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ پیو، تم پر اس امر میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کھاؤ پیو، خواہ اکٹھے ہو کر یا الگ الگ۔ ایبسولوٹلی کرسٹل کلیئر یہ حکم ہے، حکم یعنی کہ کلیئر کر دیا اللہ نے سورہ نور میں۔ اس کے واٹ از دی مین پرپز ہیئر؟ مین پرپز ہے کہ اللہ نے خواتین کو بنایا ہے کہ ان کو بالکل برقعے میں بند کر کے آپ گھر میں بند کر دیں،
سورہ نور میں جو پردے کے احکام ہیں وہ پہلے مردوں کو ہے. میں نے جیسی عرض کی نگاہ نیچے رکھیں. کہاں رکھیں گے؟ اپنے دوست کے سامنے، میل فرینڈ کے ساتھ؟ نو. اپوزٹ جینڈر، جو آپ کے اپوزٹ سیکس، جو فیمیل کے ساتھ. اور عورتیں جو نیچے نکاح کر رکھی سہیلیوں کے سامنے، نو. اپوزٹ. تو یہ انٹریکشن ہوگا. اللہ نے اس کے ہمیں لمٹس بتائی ہیں. اللہ کو صرف جو بات ہے نا اس میں، اس سارے انٹریکشن میں، اس ڈسپلن. وہ ریسٹرکٹ نہیں کرتا. جس پردے کی ہم بات کرتے ہیں وہ سورہ احزاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے ایکسٹرا آرڈنری حالات نے جنم لیا مدینہ میں، جہاں پہ یہودی اور جو منافق تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نعوذ باللہ حضرت محمد کو، تو ان کے لیے تو حضرت نہیں تھے، کہ محمد کے خاندان کو، اہل بیت جو قرآن یوز کرتا، ان کی جو بیویاں اور بیٹیوں کو ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے اور سکینڈل بنائیں گے. یہ سورہ احزاب آپ پڑھ لیجیے، اس پہ ایگزیکٹلی یہ لکھا ہوا ہے. تو اللہ نے غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدام کیے اور ازواج مطہرات کو کہا کہ جی آپ پر میں ریسٹرکشنز لگانے لگا ہوں. کون سے ریسٹرکشنز؟ آپ ہمارے حساب سے دیکھ لیجئے. ہم غیر معمولی حالات میں اس وقت جی رہے ہیں. ماسک، سینیٹائز یور ہینڈ، سوشل ڈسٹینسنگ. ایک ہوتے معمولی حالات جو عام کے، آپ اٹھتے ہیں صبح جاتے ہیں دفتر، یونیورسٹیز، اور کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ گلے ملتے ہیں، آپ ہاتھ ملاتے ہیں. اب غیر معمولی حالات ہیں. سورہ احزاب کو اگر آپ اس کے پس منظر میں پڑھیں گے، جہاں ازواج مطہرات کا پردے کا ذکر ہے، وہ غیر معمولی حالات ہیں. اس پہ اللہ نے کہا پہلے، یہ دیکھیے آپ، یہ قرآن میں ہے سورہ احزاب میں، کہ انہوں نے پہلے اللہ نے بتایا ازواج مطہرات کو کہ میں آپ پر پابندی لگانے لگا ہوں. اگر آپ کو قبول ہے بتائیے، ورنہ آپ کو رسول طلاق دے دیں گے تو آپ پھر عام عورتوں کی طرح جیو گی، آپ اس طرح نہیں جیو گی. سب نے فرمایا ہم حضور کے ساتھ رہیں گے. اللہ نے کہا اب تم امت کی مائیں ہو، تم گھر میں ٹک کے بیٹھی رہو. بالکل آپ نے، کوئی انسان آپ کے پاس آتا ہے غیر مرد، تو پردے کے پیچھے، ہماری طرح گیٹ تو نہیں تھا نا اس زمانے میں، وہ پردہ تھا ایک، بس صرف چادر لٹکی ہوتی تھی، وہ مین ڈور وہی تھا. تو اس کے پیچھے سے اتنی بات کرو جتنی ریکوائرڈ ہے، کیونکہ اگر اس کے دل میں بیماری ہو تو وہ فلرٹ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایسی بات سچویشن نہ ہو. اور گھر میں ٹک کے بیٹھی رہو، اس طرح کی زیور پہن کے باہر نہ جاؤ. اور میں آپ سے عرض کر دوں، سورہ نور میں جہاں پہ اللہ عورتوں کو کہتا ہے نا کہ نگاہیں نیچے رکھے، ماڈسٹ رہیں، آگے ایکسٹینشن ہے، کیونکہ عورتیں میک اپ کرتی ہیں، ہیئر ڈو، فیشل تھنگ اینڈ جیولری. اس پہ اللہ نے کہا ہے کہ اس پہ تم چادر لو اور دوسروں کو دکھاتی نہ پھرو اس طرح. تو یو ہیو ٹو گو آؤٹ. ازواج مطہرات کو اللہ نے کہا کہ آپ گھر میں ٹک کے بیٹھی رہیں. تو دوز ور ایکسٹرا آرڈنری سچویشنز، جب تمام خواتین بھی مسجد نبوی نماز پڑھنے جاتی تھیں، عشاء کی بھی، فجر کی بھی. تو یہ جو ہے، اب اس میں تو بالکل یہ آیت فٹ ہی نہیں ہوتی. ازواج مطہرات میں کہ آپ اکٹھے کھانا کھا لیں، الگ کھا لیں. وہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ سیاق و سباق بتائے گا کہ وہ غیر معمولی حالات، جیسے ہم ہیں، ریسٹورنٹس بند ہیں، آپ اندر کھا نہیں سکتے، تو کیا اس کو اب قیامت تک ہم باہر ہی کھانا بیٹھ کے کھائیں گے؟ نو. ہم ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ دیکھیں گے. جب کووڈ-19 انشاءاللہ اللہ کرے، اللہ اس دنیا کو پاک کرے اس بلا سے، تو پھر ریسٹورنٹس بھی کھل جائیں گے، یونیورسٹیز بھی پوری کھل جائیں گی. لہٰذا میں بڑا ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کو پرابلم نہیں ہے کہ آپ اکٹھے کھانا کھائیں، مرد اور عورت، یا اکٹھے یا الگ الگ کھائیے، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ پیو. تم پر اس امر میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کھاؤ پیو، خواہ اکٹھے ہو کر یا الگ الگ. یہ قرآن ہے، آیت 61 سورہ نور 24. اسلام کو کس چیز کی پرابلم ہے، یا اللہ کو کیا چیز ہے جس پہ وہ ہمیں کوشچن کرتا ہے؟ وہ میں آپ کے سامنے چیز رکھ دیتا ہوں. وہ دو پہلو ہیں، اور وہ اللہ نے دیکھے قرآن میں کلیئر کٹ بتا دیے. سورہ اعراف آیت نمبر 33،
اللہ کہتے ہیں میں نے جو چیز حرام کی ہے وہ یہ نہیں کیا کہ مرد الگ اور وہ الگ بیٹھے، نہیں، میں نے یہ حرام کیا ہے فحاشی، سم تھنگ لیوئڈ، بے شک وہ چھپی ہو، کھلی ہو یا چھپی ہو۔ اور دوسری چیز جو اللہ کو پرابلم ہے نا، 5 چیزوں میں سے میں 2 بتا رہا ہوں، ایک فحاشی ہے کہ جینڈر انٹریکشن میں آبویسلی اللہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ یہ حرکت نہ کریں، تو اللہ ڈسپلن کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں آپ شرک نہ کیجیے۔ یہ 2 چیزیں اللہ کو تھوڑی پرابلم ہے کہ یو ریمین پاک، پیور ان یور ڈیلنگز ود اپوزٹ سیکس اینڈ ڈو ناٹ exercise any type of shirk in your activities. Thank you very much. Assalamu alaikum.